باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں علی وقار قادری اور اے بی انٹرٹینمنٹ کے بچوں کے تربیت اصلاحی پروگرام تعلیم القرآن کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ میری ٹیم، ہمارے پیارے پیارے بچے بھی حاضر ہیں۔ ہم سورہ النبا کا باقاعدہ مطالعہ کا آغاز کر چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم براہ راست قرآن مجید کی افہام و تفہیم اور اس کے معنی و معارف کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بچوں کے لیے ایک تربیتی اور اصلاحی موضوع لاتے ہیں۔ تو سورہ النبا کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں ہم اس کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اس سے آگے ہم آج اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، یہ ہم نے سورہ النبا کی 6 سے لے کر 16 آیتیں، تقریباً 10 آیتیں ہم نے تلاوت کی۔ پہلے پروگرام میں جب اس کا آغاز تھا، میں نے اس کے موضوعات پر بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو میں نے بتایا تھا کہ جو اس کا دوسرا موضوع ہے، وہ دوسرا موضوع ان دلائل پر مبنی ہے جو کفار کو اسلام اور ایمان کی دعوت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یہ وہ دلائل ہیں سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب آپ اپنا پس منظر ذرا واضح رکھیں کہ ایک قوم ہے، ایک شخص ہے، کئی افراد ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، جن کا کلیم یہ ہے، جن کا دعویٰ بچوں پتہ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی آخرت نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، سب کچھ مٹی ہو جانا ہے، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، ہڈیاں مٹی میں مل جانی ہیں، پھر کس چیز کی زندگی؟ یہ دعویٰ کرنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ جو دلائل دے رہے ہیں منوانے کے لیے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے غلط ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو نہیں بچھا دیا؟ سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو زمین بچھی ہوئی تھوڑی ہے، زمین تو اللہ نے اپنی قوت سے بچھائی، اور پھر جو پہاڑ ہیں وہ میخوں کی طرح، جس طرح کیل نہیں ٹھونکتے، آپ نے دیوار میں ایک سینری لٹکانی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ سینری رکھ کے اس کے اوپر کیل ٹھوک دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ فکس ہو جاتی ہے، گرتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہاڑ تھا، زمین تھی، یہ متزلزل تھی، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو تخلیق فرمایا، یہ حرکت میں تھی، ہر وقت حرکت میں رہنے والی تھی، اللہ کے روب سے حرکت میں تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف کونوں میں اور مختلف جگہوں پہ، پوری دنیا میں دیکھیں زمین پر کتنے پہاڑ ہیں، گنے نہیں جا سکتے، ان کو جا کے میخوں کو گاڑ دیا، پہاڑوں کو کیل کی طرح زمین میں ٹھونک دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ زمین ساکن ہو گئی، زمین متحرک نہ رہی۔ اب زمین کیا ہے؟ رک گئی ہے۔ اب زمین اس طرح سے نہیں، یعنی رکنے سے مراد یہ ہے کہ اب زمین اس قابل اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ ہم زمین پر چل سکیں، پھر سکیں، سفر کر سکیں، رہ سکیں۔ یہ سب کچھ ان سب کے قابل اللہ نے زمین کو بنایا۔ پھر فرمایا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس کے اندر ٹھونک دیا، جس طرح کہ ہم نے اس کا بیان کیا۔ اس کے بعد وخلقناکم ازواجا، پھر اللہ نے اپنی ایک اور نشانی، اپنی نشانی اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں جوڑے نہیں بنائے میں نے، جس سے آگے نسلیں چلتی ہیں، جس سے آگے دنیا چلتی ہے۔ حضرت آدم دنیا میں پہلے انسان کون تھے بتائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا، ان کی زوجہ کا کیا نام تھا؟ حضرت حوا۔ حضرت حوا علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت آدم، حضرت حوا، اگر حضرت آدم ہوتے، ٹھیک ہے، حضرت آدم اکیلے تھے، فوت ہو جاتے۔ حضرت آدم کے ساتھ جب حضرت حوا آئیں تو پھر کیا ہوا؟ ماں اور باپ کے ملنے سے بچے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، آگے پھر نسلیں چلیں۔ تو اس کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی یہی، اسی طرح پودوں میں بھی یہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے 2 مختلف جنسوں کو پیدا کیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور میں نے تمہارے لیے نیند کو باعث سکون بنایا۔ اللہ کی نشانی دیکھ لیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے کفار جو میری باتوں کا انکار کرتے ہو وہ بھی سنو، اور جو مجھے مانتے ہو وہ بھی سنو، اور اپنے ایمان کو اور تازہ کرو۔ جب تم تھک جاتے ہو سارا دن کی محنت کر کے، رزق حلال کما کے، تھک جاتے ہو کام کر کر کے، اور آ کے جب بستر پہ، بیڈ پہ، چارپائی پہ لیٹتے ہو، اور صبح جب اٹھتے ہو تو وہ کون ہے جو تمہیں تھکا ہوا سلاتا ہے اور بالکل تازہ دم اٹھاتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ بیان کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں۔ ہم جیسے سوئے ہم ویسے ہی اٹھتے، لیکن ہم جب اٹھتے ہیں تو ہم تازہ دم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی کہ اگر اس کو تھوڑی دیر آرام دیا جائے تو وہ پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، آرام کے لیے بنایا، یعنی چھپ۔ اب دیکھیں نا، دن میں سب باہر آ جاتی ہیں اور رات میں سب کیا ہے؟ اندر چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ تو رات کو لباس بنایا، پردہ پوش بنایا تاکہ سب آرام کریں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ معاش کس کو کہتے ہیں؟ رزق حلال کمانے کو۔ دن کو اللہ کہتا ہے کہ اٹھو، جاؤ محنت کرو، پڑھو، اسکول میں جاؤ، اپنا ہوم ورک کرو، کام کرو، جاب کرو، بزنس کرو، رزق حلال کماؤ دن میں۔ اور رات میں اللہ کہتا ہے کیا کرو؟ اپنے بنیادی فرض ادا کر کے، نمازیں پڑھ کے پھر آرام کرو۔ اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی، سکون کے لیے بنائی، اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ میری نشانی نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اسی 24 گھنٹے کے اندر کام کا وقت بھی دے دیا اور اسی 24 گھنٹے کے اندر آرام کا وقت بھی دے دیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا اگلی نشانی، اللہ فرماتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کیا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان نہیں کھڑے ہوئے؟ یعنی ہم تو ایک آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش۔ 7 آسمان بنائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے تمہارے اوپر، یہ ایک آسمان تم تو دیکھتے ہو، اور تم شرق سے غرب تک پوری دنیا کا سفر کر لو کہ آسمان کا کے نیچے کوئی ستون موجود نہیں ہے جس پر یہ کھڑا ہے، اللہ کی قدرت سے کھڑا ہے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے 7 آسمانوں کو قائم رکھا ہوا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور کون ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور حرارت دینے والا بنایا ہے؟ سورج روشنی بھی دیتا ہے نا، اور گرمی حرارت بھی دیتا ہے۔ اس حرارت سے پودے پلتے ہیں، سبزیاں پھل اگتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اللہ فرماتا ہے کون ہے جو بادلوں سے لگاتار بارش برساتا رہتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے زمین پھر روزی اگلتی ہے، غلہ اگلتی ہے، سبزیاں اگلتی ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور سبز باغ، گھنے باغ، خوبصورت باغ پیدا ہوتے ہیں، پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ سب کی عقل دنگ ہوئی اور سب نے کہا کہ باری تعالیٰ تو کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، یعنی اگر میں زمین کو بچھا سکتا ہوں، اگر میں زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ سکتا ہوں، اگر میں جوڑے بنا سکتا ہوں، اگر میں رات کو سکون دے سکتا ہوں، اگر میں دن کو رزق کے لیے بنا سکتا ہوں، اگر میں 7 آسمانوں کو حکم دے کے روک سکتا ہوں اور ٹھہرا سکتا ہوں، اگر میں سورج کو، اتنی پاورفل طاقتور سورج کو قائم دائم رکھ سکتا ہوں، اگر میں آسمان سے پانی نازل کر سکتا ہوں اور زمین سے رزق اگا سکتا ہوں، تو کیا یہ سب کچھ کرنے پر تو میں قادر ہوں؟ اور یہ وہ چیزیں جو تم دن رات دیکھتے ہو تمہارے سامنے ہو رہی ہیں، سورج تمہارے سامنے چڑھتا ہے، فصلیں تمہارے سامنے اگتی ہیں، ٹھیک ہے، دریا تمہارے سامنے بہتے ہیں، پہاڑ تمہارے سامنے ہیں، اگر میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو تم دیکھتے ہو، تو پھر یہ کیسے نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد میں تمہارے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ لہٰذا اگر قدرت والا رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر ان دلائل کی بنیاد پہ یہ مان لو کہ جب تم مرو گے پھر میں تمہیں زندہ بھی کروں گا، تمہارا حساب بھی لوں گا، اور تم نے میرے حضور پیش بھی ہونا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم نے 16 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی اور اگلی نسل کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ یہاں بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں حاضر ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ پہلے حصے میں قرآن مجید کی آیات بینات کو پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور اس کے مفہوم کی مختصر وضاحت بھی کی جاتی ہے۔
پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ آتے ہیں، اور آج ہم پیارے بچوں جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے امانت۔ کیا موضوع ہے؟ امانت۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا سوشل ایٹیکیٹس آف اسلام ہیں، جتنی اسلام کی اخلاقی قدریں ہیں، جتنی انسانی قدریں ہیں، جتنی دینی قدریں ہیں، جو قدریں اسلام سمجھاتا ہے، جن قدروں پر اسلام معاشروں کی بنیادیں رکھتا ہے اور جن قدروں پر اسلام خاندانوں کی بنیادیں رکھتا ہے، ہم ان قدروں کو زندہ کرنے کے لیے کام کریں، ان پر بات کریں، اپنے بچوں کو وہ پڑھائیں اور وہ سکھائیں۔ امانت ایک بڑا وسیع تصور ہے۔ امانت کا اگر اس کی کوئی مختصر تعریف کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ جو چیز تمہارے پاس رکھی جائے، یہ جو کوئی کام تمہارے یا ہمارے سپرد کیا جائے، اس چیز کی پوری حفاظت کرنا اور اس کام کو اسی طریقے سے کر دینا جس طریقے سے کرنے کے لیے کہا گیا تھا، یہ ہے امانت۔ یعنی امانت کو آپ کسی ایک چیز کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، یہ ایک پورا رویہ ہے، یہ ایک پورا ایٹریبیوٹ ہے جو پوری کی پوری زندگی، پورے کے پورے انسان کے وجود پر نافذ ہونے کی ضرورت ہے اس کی۔ یعنی امین ہونا، امانت دار ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب معاشرے میں جب کفار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ پر طعنہ زنی کرتے تھے، بہت ساری مخالفت کرتے تھے، اسلام کی مخالفت کرتے تھے، مگر اس سب کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر پکارا کرتے تھے؟ صادق اور امین۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ کفار کی یہ حالت تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، مگر اس کے باوجود جب وہ امانت رکھتے تھے تو اپنے اس جانی دشمن کے پاس آ کے امانت رکھتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیوں تھا ایسا؟ ان کو یقین تھا کہ دشمنی اپنی جگہ، ہم ان کی جتنی دشمنی کر لیں، یہ ایسے انصاف پسند اور رسول پسند ہیں کہ یہ دشمنی کے باوجود ہماری امانت میں رائی برابر آگے پیچھے چیز نہیں ہوگی، بلکہ امانت پوری طرح سے محفوظ رہے گی۔ اور یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ہمیشہ پوری مکہ کی زندگی کی مخالفت کے دوران کفار کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے جا رہے تھے، مدینہ ہجرت کا ارادہ کر دیا، تو جو امانتیں باقی اس وقت آپ کے پاس گھر میں موجود تھیں، آپ نے وہ حضرت علی کے حوالے کی، اور حضرت علی کو فرمایا کہ علی میں مدینے جا رہا ہوں، جس کی یہ امانتیں ہیں سب کے پاس ان کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھیں، ان کے گھروں میں جا کے یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو کفار آپ کے گھر کے باہر شب ہجرت کی رات آپ کی جان لینے کے لیے کھڑے تھے، انہیں کی امانتیں اس گھر کے اندر محفوظ پڑی ہوئی تھیں۔ یہ ہوتا ہے بچوں سطح اسلام کی اور ایمان کی اور امانت داری کی، اس کو کہتے ہیں امانت۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ ہم کسی سے ایک پینسل بھی اگر امانت کے طور پہ لیتے ہیں نا تو ہم اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ہم کسی سے نوٹ بک لیتے ہیں، اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ہم کسی سے ٹفن کوئی بھی چیز لیتے ہیں، اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہ امانت داری کے خلاف ہے یہ چیز۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بس ہم نے خراب کر دیا تو بس کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ خیانت نہیں کرنی۔ خیانت ہوتی ہے، اس سے ہم گناہگار ہوتے ہیں، اس سے ہماری گرفت ہوگی، ہم پکڑے جائیں گے۔ ابھی فاطمہ نے جو بات بتائی، امانت کے مد مقابل ایک پورا تصور ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سچ کے مد مقابل کیا ہے؟ جھوٹ۔ اچھائی کے مد مقابل کیا ہے؟ برائی۔ چھوٹے کے مد مقابل کیا ہے؟ بڑا۔ اسی طرح امانت کے مد مقابل جو لفظ ہے جس کو اس کا متضاد کہا جا سکتا ہے وہ ہے خیانت۔ خیانت بھی ایک وسیع تصور ہے۔ خیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے اور آپ اس چیز میں کمی بیشی کر دیں اور وہ چیز پوری طریقے سے صحیح سلامت اپنے مالک تک واپس نہ پہنچائیں۔ یا امانت یہ ہوتی ہے، خیانت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا جائے، آپ اس کام کی اجرت لے رہے ہیں لیکن آپ اس کام کو کرنے میں ڈنڈی ماریں، 2 نمبری کریں، یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت کی، امانت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ جو ہم عام سمجھتے ہیں امانت، کسی کے پاس کوئی شے رکھوانا اور واپس اٹھوانا۔ اس کے بعد امانت کی ایک اور صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ عہدہ و منصب جو ہے اس پر جو بندہ بیٹھا ہے، مثلا اگر کوئی ٹیچر ہے وہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرے، ٹھیک ہے؟
اگر کوئی حکمران ہے وہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرے، جو جس عہدے پر بیٹھا ہے وہ اس عہدے کی تمام چیزوں کے ساتھ انصاف کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ امین کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تمام چیزوں کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو وہ امانت دار نہیں ہوگا۔ مسجد میں مولوی صاحب قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اگر وہ بھی صحیح نہیں پڑھاتے تو وہ امانت دار نہیں ہے، بے شک وہ قرآن پڑھانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بزنس مین بزنس کرتا ہے اور پوری دیانتداری سے کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں امین ہے، امانت دار ہے۔ اس کے بعد امانت کا ایک اور تصور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاب کے حوالے سے، نوکری کے حوالے سے، ہم جاب کرتے ہیں، ہمارا ٹائم فکس ہوتا ہے کہ ہم نے 8 گھنٹے کام کرنے، 8 گھنٹے کام کے عوض ہمیں تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے۔ ہم اب کام 6 گھنٹے کریں اور سیلری 8 گھنٹے کی لے رہے ہوں تو اوپر کے 2 گھنٹے کی جو تنخواہ ہے وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، وہ خیانت کے زمرے میں آئے گی۔ اسی طرح امانت کی ایک اور صورت ہوتی ہے، وہ صورت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ مجلس ہوتی ہے۔ آپ 4 دوست اکٹھے بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں امانت ہیں۔ اسلام آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھیں اور وہ باتیں باہر جا کے نہیں بتا سکتے کسی کو، کیونکہ وہ اس مجلس کی امانت ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں المجالس بالامانہ، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ مجلسوں میں کی ہوئی بات امانت ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر سے بات سنی اور ادھر جا کے کر دی، اسی سے تو معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں خائن، خیانت کرنے والے لکھے جائیں گے جب ہم ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر کریں گے۔ تو لہٰذا دوسری ایک اور بات، اگر آپ سے کسی نے اپنا راز شیئر کر دیا ہے آپ کو دوست سمجھ کے، یا آپ کو پتہ چل گیا کسی کی کوئی کمزوری کا، تو آپ کا حق کیا بنتا ہے کہ کیا اس کا ڈھنڈورا پیٹیں، سب کو بتائیں؟ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم پتہ چل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بتائیں، اس کو بتائیں، ادھر بتایا اور خود بڑا بنا پھرا، جی دیکھا مجھے پتہ چل گیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کسی کا کوئی راز آپ کو پتہ چل جائے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اور حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی پردہ پوشی کرے گا، لوگوں کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا، اس کے گناہ چھپائے گا اور اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ جو بندے کا ایک عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ایک عیب چھپائے گا، جو بندوں کے 10 عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے 10 عیب، جو بندوں کے 1000 عیب چھپائے گا اللہ بھی اس کے 1000 عیب چھپائے گا، اور جو عیب واضح ظاہر کرے گا اس کے پھر عیب ظاہر کیے جائیں گے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے اپنے عیب ظاہر کروانے ہیں یا چھپوانے ہیں۔ آخری بات جو اس میں ہے وہ ہے مشورہ، وہ بڑا اہم ہے۔ ہم سے کسی نے مشورہ لے لیا، مشورہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے۔ ہم سے کسی نے مشورہ لے لیا، ٹھیک ہے، ہمیں ہمیشہ اچھا مشورہ دینا چاہیے، یہ نہیں دینا چاہیے یار میں نے اچھا مشورہ دیا وہ تو آگے نکل جائے گا، یہ ڈر اپنے اندر سے نکال دیں۔ کوئی اس طرح سے آگے نہیں نکلتا، آگے وہ نکلتا ہے جو اخلاص سے محنت کرتے ہیں۔ تو مشورہ بھی امانت ہے۔ تو پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، یہ امانت داری ایک ایسا وصف ہے، اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں اس کو پیدا کر لیں اور اس کو پیدا کرنے کی طرف اقدام اٹھا لیں تو یہ 100 بیماریوں کا ایک علاج بن سکتا ہے۔ اس سے جھوٹ، بے ایمانی، بہت ساری چیزوں سے بچوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اسلامی قدروں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تا